الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رفقائے محترم، آج ہم سورۃ البقرہ میں ایک عنوان حقوق نسواں عورتوں کے حقوق، فرائض، واجبات اور اس میں ناسخ و منسوخ کا جو مسئلہ ہے اس حوالے سے، اور اس کو اگر ہم ایک عنوان دینا چاہیں تو وہ ہے قرآن کا تصور طلاق. قرآن کا تصور طلاق. قرآن کے تصور طلاق پہ گفتگو کرنے سے پہلے یہ ہے رفقائے محترم کہ یہود کے ہاں طلاق جو ہے وہ کچے دھاگے سے بھی کمزور تھی، یعنی کھڑے اٹھے بیٹھے جب مر چاہے طلاق دے دے، اور اس پر کوئی قدغن یا پابندی نہیں تھی. طلاق معمولی مسئلہ تھا، اور اس سے جو عورتوں پہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ آپ اندازہ خود کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب نصرانیت، مسیحیت، یا وہ جو سیدنا مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب اناجیل میں مسیحیت ہے، اس نے ٹوٹلی زکوٰۃ جو طلاق ہے اس کو بین کر دیا کہ طلاق کو آپ ختم ہی نہیں کر سکتے کسی قیمت پر. یعنی مرد لاکھ کوشش کرے اس کو طلاق کا حق ہے ہی نہیں. جو ایک دفعہ عقد ہو گیا ہے بس ہو گیا. اب جو عقد زمین پر ایک دفعہ پادری نے، پنڈت نے، آپ نے باندھ دی ہے، اب وہ توڑ ہی نہیں سکتے. ناممکن ہے کہ اس کو توڑا جائے. یورپ کے ہاں یہی وجہ ہے کہ رد عمل جو مذہب کے خلاف ہوا ہے اس کا ایک پس منظر یہ بھی تھا. تو ان کے ہاں طلاق ہے ہی نہیں، نصرانیت. اس کے بعد ایک دوسری اہم بحث اس موضوع کے حوالے سے یہ ہے رفقہ محترم کہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، یا مذہب کا عمومی تصور. مذہب میں عمومی طور پر عورت کی تخلیق جو ہے یہ کہیں اللہ کے نقشے میں آتی ہی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت میں اگر رکھا ہے پہلے تو آدم کو رکھا ہے، مرد کو رکھا ہے. یعنی مقصود بذات تخلیق، پیدائش آدم کی، انسان کی تھی، مرد کی. عورت اس میں شامل ہی نہیں تھی. یہ تو ایسا ہوا کہ جب پیراڈائز کے اندر یا جنت کے اندر آدم کا دل اکتا گیا تو اس کی اکتاہٹ کو اور اس کی اس جو وہاں کے ماحول کے اندر جو ایک مردنی چھائی ہوئی تھی اسے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی پسلی سے، مذہب کا جو تصور ہے، مرد کی پسلی سے عورت کو پیدا کیا گیا تاکہ اس کا دل بہلائے. دوسرے لفظوں میں مذہب جو ہے اس میں عورت تھنگز کے مقام پر ہے، اس کی اپنی کوئی ذات نہیں ہے. ذات، خود مختار ذات، صاحب اختیار و ارادہ ذات. یہی وجہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص مرتا تھا تو متوفی مرنے والوں کی جس طرح چیزیں، جائیداد، گھوڑے، گائیں، جانور، بھیڑ بکریاں، اونٹ، اونٹنیاں، جس طرح اولاد کو منتقل ہوتی تھی اسی طرح اس کی جو بیویاں ہوتی تھی یعنی اولاد کی مائیں، وہ بھی اسی طرح جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ کی طرح منتقل ہوتی تھی ورثے کے طور پر بیٹوں کے پاس، اور وہ بانٹ لیتے تھے یعنی ماں ہی کو، کیونکہ اس کی حیثیت تھنگز کے مقام پر تھی. تو یہ جو پس منظر ہے، اس پس منظر کے اندر ہم یہ آج کا موضوع جو ہے اس کو لے رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے رفقہ محترم ہم سورہ البقرہ جو ہے، سورہ البقرہ، اس کا صفحہ نمبر 43 ہے. صفحہ 43 اس کی آخری سطریں ہوں گی، یہ آیت 226 میں. اور قرآن اس کا یہاں سے آغاز کرتا ہے لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ
तरब्बुसु अर्बअत अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्न अल्लाह गफ़ूरुन रहीम। पहली बात यह है कि कुरान हकीम ने निकाह और तलाक जो है रफ़्क़ा मोहतरम, इसमें निकाह को कुरान हकीम ने अक़द कहा है, अक़द, एन क़ाफ दाल, अक़द। और अक़द जो है रफ़्क़ा मोहतरम किसी चीज़ का पुख्ता तरीके से फैसला कुन अंदाज में किसी चीज़ को बांधना, यानी बांधना, तय करना, जिसे आज हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। यानी तलाक और निकाह, निकाह जो है ये कुरान की रूह से एक कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट होने के नाते से ये एक चूंकि अक़द है तो अक़द में दो पार्टियां होंगी और उसकी शराइत होंगी और उन शराइत पर अमल दरामद का एक प्रोसेस या तरीक़ेकार होगा और उस तरीक़ेकार को यानी बांधने का भी एक तरीक़ेकार है और उसके छोड़ने का भी एक तरीक़ेकार है। और वो जो तरीक़ेकार है वो इस तरह नहीं है कि मसलन अब आप कोई शख्स खड़े खड़े कहे तला निकाह निकाह निकाह, तो क्या निकाह 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 कहने से निकाह हो जाता है? यानी कोई शख्स जो है वो कहे निकाह निकाह निकाह, तो निकाह 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 कहने से क्या निकाह हो जाएगा? लाजिमी बात नहीं होगा। यानी निकाह निकाह कहने से निकाह नहीं होता। तो जो चीज़ कह देने से हो नहीं जाती तो और उसके होने के लिए पूरा एक प्रोसेस है, तो उसकी जो तोड़ देने का जो अमल है उसके लिए भी कुरान ने एक प्रोसेस तरीक़ेकार इख्तियार किया है। आज हम रफ़्क़ानुल नास्ख़ व मनसूख़ में आइली ज़िंदगी जो है, आइली ज़िंदगी, मर्द और औरत की जो आइली ज़िंदगी है, इसमें जो फ़ुक़हा ने नास्ख़ व मनसूख़ की चीज़ें बताई हैं तो उनको हम ज़ेर बहस ला रहे हैं। और इसमें आज का हमारा उन्वान हक़ूक़ निस्वां, हक़ूक़ निस्वां या आइली ज़िंदगी कुरान के आईने में। और आइली ज़िंदगी के अंदर हम निकाह व तलाक़ इसका मौजू है और इसमें नास्ख़ व मनसूख़ के जो पहलू हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये हम 43 सफ़े पर आयत 226 से तमहीदी गुफ्तगू तकरीबन कर चुके हैं और अब हम असल बहस की तरफ आ रहे हैं। लिल्लज़ीना, ये 226 आयत सूरा अल-बक़रा, लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअत अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्न अल्लाह गफ़ूरुर रहीम वइन अज़मुत तलाक़ फ़इन्न अल्लाह समीउन अलीम। कुरान हकीम रफ़्क़ा मोहतरम तलाक़ का आगाज़ जो है इस तरह करता है कि इसका आगाज़ ईला से होता है। ये देखें, लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम, युअलून, ईला, ईला कहते हैं कि मर्द औरत के माबैन कोई गलतफहमी पैदा हो गई और गलतफहमी होने की वजह से वो खामन जो है वो बीवी को मिलता मिलाता नहीं है, मिलता मिलाता नहीं है, नानो नफ़का नहीं देता और जो जिम्मेदारियां अक़द निकाह की सूरत में उस पर आयद होती हैं उनसे वो अपने आप को अलग थलग कर लेता है। ईला 226 आयत सूरा अल-बक़रा, लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइ, वो लोग, वो खामन कि जो अपनी बीवियों से ईला करते हैं। ईला, ईला का माने है नानो नफ़का, नानो नफ़का, और वो जिम्मेदारियां जो बतौर खामन यानी आयद होती हैं मर्द पर, उनसे अपने आप को अलग थलग कहना, अलग थलग कर लेना। मसलन नानो नफ़का ना देना, इज़्दिवाजी ज़िंदगी और उसके तकाज़े, उनसे वो ओहदा बरा ना होना। तो इस तरह का तर्ज अमल अगर कोई फ़र्द इख्तियार कर ले तो ये तर्ज अमल एक लंबी मुद्दत तक नहीं चल सकता। इसको कुरान हकीम ने महदूद कर दिया। इस मुद्दत को अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो लोग जो ईला करें अपनी बीवियों से, तो उनकी आखिरी हद क्या है? तरब्बुसु अर्बअत अशहुर,
زیادہ سے زیادہ اس کی تعداد 4 ماہ ہو سکتی ہے، یعنی 4 ماہ تک باہم کوئی شکر رنجی یا علیحدگی یا نان و نفقہ نہ دینے کا کیس چلے گا، اور اس کے اندر اندر آپ نے یہ سیٹلمنٹ کر لی ہے، کیوں نہیں ہوا، کیا وجہ ہے؟ تو یہ نقطہ آغاز کیا ہے؟ ایلا، اور ایلا کی مدت مقرر کر دی تربص 4 اشہر، واچ اینڈ سی، یہ دیکھا جائے گا، جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، اور یہ تمام پروسیس تکمیل پذیر ہوگا 4 اشہر، 4 ماہ کے اندر 4 ماہ کے اندر کس طرح ہوگا؟ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کو قرآن حکیم نے سورہ النساء میں، یعنی یہ نہیں کیا کہ بس مرد کو حق دے دیا، طلاق کہے اور ختم کرے معاملے کو، بلکہ اس کا ایلا سے شروع کیا کہ کسی غلط فہمی کی اساس پر میاں بیوی کے مابین جو ہوئی تو خاوند نے نان و نفقہ دینے سے اپنے آپ کو روک لیا اور وہ ازدواجی تعلقات سے الگ ہو گیا۔ اس صورت کو قرآن نے ایلا کہا ہے اور اس کی مدت کیا ہے؟ 4 ماہ۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ہم سورہ النساء کی آیت 101 صفحہ 101 آیت نمبر 34، صفحہ 101 آیت نمبر 34، اور ہم آیت نمبر 34 کا دوسرا حصہ لے رہے ہیں، واللاتی، یہاں سے واللاتی، اور وہ خواتین، وہ بیویاں، وہ عورتیں، تخافون نشوزہن، وہاں جو ایلا کہا تھا نا، ایلا، یہاں اس کے لیے قرآن حکیم نے لفظ استعمال کیا نشوز، نون شین زے، ناشازہ۔ ناشازہ کا اصل معنی ہوتا ہے زمین کا اونچا ہونا اور پانی جو اس کو سپلائی ہو رہا ہے وہ نیچے ہو، تو زمین اونچی ہے اور پانی جو سپلائی ہو رہا ہے وہ نیچے ہے، تو کیا ہوگا؟ وہاں کوئی زرخیزی نہیں ہوگی، کوئی مطلب ہے پیداوار نہیں ہوگی، ہریالی نہیں ہوگی۔ تو نشوز کا معنی ہوا جو کنٹریکٹ ہے میاں بیوی کا، اس کنٹریکٹ کو پورا کرنے کے اندر اس کو وائلیشن، اس کی وائلیشن، نشوز کا معنی وائلیشن، کہ وہ خواتین کہ جن کے بارے میں تمہیں خامدوں کو خطرہ لاحق ہو جائے، خدشہ محسوس کریں کہ وہ جو کنٹریکٹ ہم نے کیا تھا اس کا کیا ہو رہا ہے؟ نشوز ہو رہا ہے، وائلیشن ہو رہی ہے، یعنی بیوی کوآپریٹو نہیں ہے، بیوی نے یعنی ایک کوآپریشن کا، رفاقت کا جو عہد کیا تھا وہ ٹوٹ رہا ہے۔ اور یہاں جس طرح یہ بیویوں کے بارے میں، آگے ہم بیوی کو بھی یہ حق دے گا قرآن کہ اگر بیوی محسوس کرے کہ خامن اس کے ساتھ کیے گئے کنٹریکٹ کے اندر گڑبڑ کر رہا ہے تو وہ بھی اس کیس کو پٹ اپ کر سکتی ہے عدالت میں از خود۔ وہ ابھی ہم اس کے بعد اگلی آیت جو اسی سورہ النساء کی وہ لائیں گے۔ تو وہ جن کے بارے میں تمہیں خطرہ ہو، اور اس سے اہم بات ہے تخافون، تخافون کا خطاب کن کو ہے؟ امت مسلمہ کے ارباب بست و کشاد کو، یہ ایک مستقل اصول سمجھ لیں، یعنی طلاق دینا یا نکاح کرانا، کوئی مرد از خود نہ طلاق دے سکتا ہے نہ از خود بیٹھے بیٹھے نکاح کر سکتا ہے۔ یعنی مرد جو ہے وہ طلاق کا ارادہ کر سکتا ہے، مرد طلاق کا ارادہ کر سکتا ہے، طلاق دے نہیں سکتا۔ طلاق وہ نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے 66 سورہ جو ہے رفقائے محترم، 66 سورہ میں پہلی آیت جو ہے نا، آیت نمبر 1 اور 2، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یہ 66 سورہ لکھ لیں، 66 سورہ پہلی آیت، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، کیا حکم ہو رہا ہے؟ اے نبی جب آپ بیویوں کو طلاق دیں۔ یہاں نبی جو ہے یہ قائم مقام ہے اس نظام کے،
یعنی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہونے کے ناطے سے، امت مسلمہ کے امیر ہونے کے ناطے سے یہ خطاب ہے۔ 65 سورہ آیت نمبر 1، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی جب آپ عورتوں کو طلاق دیں، یعنی طلقتا نہیں کا تو طلاق دے، طلقتم، طلقتم کا جو خطاب ہے نا یہ پوری امت کے ارباب بست و کشاد کو ہے، ایگزیکٹو، جوڈیشری، یعنی ارباب امت کے وہ افراد جو نمائندہ افراد ہیں، جن کے پاس قانون سازی ہے، قانون کو نافذ کرنے کا، یعنی انتظامیہ، عدلیہ۔ تو آگے طلاق کے احکام میں، اور اس میں ابھی ہم دیکھیں گے کہ طلاق کے احکام میں یہ نہیں طلاق 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 طلاق، اس کی شرائط ہے۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، تخافون پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، سورہ النساء آیت نمبر 34، کہ جن کے بارے میں تمہیں خطرہ لاحق ہو، یعنی مرد جو ہے وہ شکایت کرے اور شکایت ارباب بست و کشاد تک پہنچے، اور وہ ارباب بست و کشاد اس کے بارے میں، نشوز کے بارے میں غور و خوض کریں، تو پھر کیا کرو؟ فَإِذُوهُنَّ، پہلا مرد، کہ وہ جو ثالثی کونسل ہے یا ثالثی کونسل پہ جانے سے پہلے خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کو اس مسئلے پر ڈسکشن کرے۔ فَإِذُوهُنَّ، پہلی سٹیج، یعنی ایسا نہ ہو کہ جو خطرہ ہے وہ ذہن میں رکھ لے، ذہن میں رکھ لے اور بات نہ کرے، اندر ہی اندر ناراضگی پال رہا ہے اور کھولتا نہیں اپنے آپ کو، بات نہیں کرتا۔ فَإِذُوهُنَّ، ان سے ان مسائل پہ گفتگو کرو یا انہیں فہمائش کرو، سمجھاؤ، یعنی واعظ کرنا، سمجھانا، تفہیم۔ اور اس تفہیم کے بعد فرمایا وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر یہاں پر بھی بات نہ سمجھ میں آئے تو اگلی سٹیج فرمائی کہ خوابگاہیں الگ کر لو، یہ دوسری سٹیج ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، اب وَاضْرِبُوهُنَّ کا عام ترجمہ یہ ہے کہ تم ان کو مارو، اور مارنے کے لیے پھر بڑے آداب بتائیں کہ ایسی مارنا مارو، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ضرب کا معنی قرآن حکیم نے ایک سے زیادہ بیان کیے، صرف مارنا اس کا معنی نہیں ہے۔ مثلا 24:31 میں اللہ تعالیٰ نے 24:31 میں اللہ تعالیٰ نے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یعنی وہ اوڑھنا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرب، ضرب۔ اسی طرح سورہ النساء آیت 101، اذا ضربتم فی الارض، سفر کرنا، اس کو بھی قرآن حکیم نے ضرب قرار دیا۔ اسی طرح سورہ ابراہیم 14ویں سورہ آیت نمبر 25 اور سورہ رعد آیت نمبر 17، اس میں یضرب اللہ الحق والباطل، حق اور باطل کی جو تمثیلات ہیں بیان کرنا، حقائق کو بیان کرنا، اس کو بھی قرآن حکیم نے ضرب قرار دیا ہے۔ تو ضرب کا ایک معنی کیا ہے؟ بیان کرنا۔ تو ہم سمجھتے ہیں وَاضْرِبُوهُنَّ کا معنی یہ ہے کہ ان کو وجوہ بتاؤ کہ ہم نے یہ جو سٹیپ اٹھایا ہے تو اس سٹیپ کا سبب یہ ہے، اسباب یہ ہیں، یعنی اگر تم خوابگاہیں الگ کرو تو ان کے اسباب ایکسپلین کرو کہ فلاں تمہارا طرز عمل یا فلاں تمہارا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کی وجہ سے میں یہ سٹیپ اٹھانے پر مجبور ہوا ہوں، یا یہ کہ یہ پروسیس عدالت کے توسط سے، یعنی عدالت یہ فیصلہ کرے، اور اس صورت کے اندر یہ بات فَإِنْ أَطَعْنَ لَكُمْ، پھر فرمایا کہ اگر یہ مرحلہ طے ہو جائے اور وہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ماضی میں اگر انہوں نے کسی کوتاہی کا ثبوت دیا ہو اور اب وہ اپنی اصلاح کے لیے آپ کو شورٹی دلائیں، تو ماضی میں جو گفتگویں ہوئی ہیں، باتیں ہوئی ہیں، ان کو بنیاد بنا کر آئندہ کے لیے ان پر کوئی غلط اقدام نہ اٹھاؤ، ماضی کو بھول جاؤ اور اس کو وہیں ختم کر دو، اور جان لو کہ تمہارے اوپر ایک اور ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے جو تم سب سے بالا ہے۔
آگے فرمایا 35 آیت وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. اب یہاں ان خفتم کا خطاب کن کو ہے؟ امت کے ارباب بست و کشاد. ان خافونی کے خامن ڈرے. ان خفتم خطاب امت کو، امت کے، جس طرح یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، طلقتم کا خطاب بھی کن کو ہے؟ امت کے ارباب بست و کشاد، انتظامیہ، عدلیہ، نمائندگان امت، نمائندگان ملت. تو اسی طرح نمائندگان ملت کو خطاب ہو رہا ہے کہ ان خفتم شقاق بینہما، اگر تم خدشہ محسوس کرو کس چیز کا؟ شقاق بینہما، کہ خاوند اور بیوی کے مابین جو کنٹریکٹ تھا وہ کیا ہو رہا ہے؟ شقاق ہو رہا ہے، بریچ، وہ کہیں توڑا جا رہا ہے. یعنی شقاق توڑنا، بریچ یعنی کسی چیز کو بریک کرنا، ٹکڑے کرنا، پارا پارا کرنا. کہ اگر تمہیں خطرہ لاحق ہو جائے، یعنی کوئی ایک پارٹی آ کر تمہیں بتائے کہ وہ جو کنٹریکٹ ہوا تھا ان شرائط کے تحت تھا یہ نکاح، اور وہ شرائط جو ہے نا وہ توڑی جا رہی ہے، وائلیٹ کیا جا رہا ہے، تو پھر کیا کرو؟ فرمایا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. یہ نہیں کہ شکایت ہوئی ہے تو کھڑے کھڑے طلاق طلاق طلاق، بس نہیں. قرآن کہتا ہے پھر اس کا حل یہ ہے کہ یعنی کچھ نمائندہ افراد من اہلہ، مرد کی طرف سے، وحاکم من اہلہا، اور کچھ نمائندہ افراد عورت کی طرف سے. یعنی دوسرے لفظوں میں اب یہ ثالثی کونسل بنے گی، اور ثالثی کونسل کے اندر مرد کے نمائندے بھی ہوں گے اور عورت کے نمائندے بھی ہوں گے، دونوں نمائندگان حکومت کی موجودگی میں. یعنی حکومت جو ہے نا وہ خفتم کے اندر ہے، حکومت کی جو باڈی ہے وہ الگ ہے، اس باڈی کے سامنے نمائندگان ہیں، ایک عورت کی طرف سے اور ایک خاوند کی طرف سے. اور آنے والوں کے بارے میں فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ یہ ثالثی کونسل اس پرپز کے تحت قائم کی جانی چاہیے کہ ان کا مقصد اس خاندان کو یا میاں بیوی کو یا جوڑے کو اور غلط فہمیاں دور کر کے اور ایک دوسرے کے قریب لانا ہے، جدا نہیں کرنا. یعنی انٹینشن ان دونوں کی یا اس کونسل کی یہ نہ ہونا چاہیے کہ ہم نے بنے بنائے گھر کو اجاڑنا ہے. کیا ہونا چاہیے؟ ان یریدا، کہ ان دونوں پارٹیوں کا، کونسل کا ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ اصلاحاً، کہ جو ریکٹیفائی کریں، جو غلطیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کی اصلاح مطلوب ہے. اگر وہ اصلاح کے حوالے سے ان اجتماعات میں حاضر ہوں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق دے گا. اور ان اللہ کان علیم خبیرہ، اور جو اللہ تمہیں یہ حکم دے رہا ہے وہ براہ راست علم رکھنے والا اور باخبر. یعنی مراد یہاں پر یہ ہے کہ طلاق کے فیصلے سے پہلے ثالثی کونسل ہے، اور ثالثی کونسل کے اندر نمائندگان ہیں، اور ان نمائندگان کا ہدف جو ہے، مقصد جو ہے، وہ جو بریچ ہے، جو عہد کو، عقد کو توڑنے والے عوامل ہیں ان کو دور کرنا ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اس خلیج کو اور زیادہ وسیع کرنا. اب اسی کی آیت 128 دیکھیں، اسی سورہ النساء. جس طرح مرد کی طرف سے یہ ثالثی کونسل میں مسئلہ زیر بحث آ سکتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اس بات کو آیت 128 غالباً 119 صفحہ، وَإِنِ امْرَأَةٌ، آیت 128، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا. یعنی جس طرح وہاں تخافون میں مردوں کے حوالے سے یہ بات کہی تھی، اسی حق کو اللہ تعالیٰ عورت کے لیے بھی کہتا ہے.
وَإِنِ امْرَأَةٌ اور اگر کوئی عورت، مراد بیوی ہے، اور اگر کوئی عورت یعنی بیوی خافت وہ خدشہ محسوس کرے، کہاں؟ من بالہا اپنے خاوند کی جانب سے، خاوند کی جانب سے وہ کیا خطرہ محسوس کرے؟ نشوزن او اعراضن، کہ وہ جو معاہدہ اس نے خاوند کے ساتھ کیا تھا، خاوند نے اس کے ساتھ کیا تھا، وہ کیا ہو رہا ہے؟ نشوز ہو رہا ہے، وائلیشن ہو رہی ہے، اس معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو اگر اس معاہدے کی خلاف ورزی کا خطرہ عورت محسوس کرے، یا کیا کرے؟ او اعراضن، یا کہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ معاہدہ ان ٹوٹیلٹی وائلیٹ ہو رہا ہے، لیکن خاوند اس رغبت کے ساتھ، یعنی اس چاہت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ کہ جو اس کا حق تھا اس کی طرف سے وہ کرنی کترا رہا ہے، یعنی ان ٹوٹیلٹی معاہدہ وائلیٹ کیا جا رہا ہے، یا اس کے کسی حصے پر اس کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، تو فرمایا فلا جناح علیہما، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یعنی یہ اس کو حق حاصل ہے۔ کیا حق حاصل ہے؟ ان یصلح بینہما صلحا، تو وہ پٹ اپ کرے اپنا یہ کیس عدالت کے سامنے، اور عدالت ریکٹیفائی کرے وہ جو جینوئن شکایات ہیں عورت کی خاوند کے حوالے سے، ان کی وہ اصلاح کرنے پر مامور کیا گیا، کونسل، ثالثی کونسل، عدالت، وہ ریکٹیفائی کرے ان، یعنی ازالہ شکوک و شبہات کرے جو اس کے حوالے سے زیر بحث آئے ہیں۔ والصلح خیر، اور اے ایمان والو ہر وقت تمہارے مابین صلح کا ماحول ہونا چاہیے، یعنی کنٹریکٹ جو ہے، معاہدہ جو ہے، عقد جو ہے، اس کو پورا کرنے پر قائم رہنا چاہیے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور دیکھو جس وقت یہ معاملات زیر بحث ہیں نا میاں بیوی کے، تو سب سے زیادہ جو خطرہ ہوتا ہے اس معاہدے کی وائلیشن کا، وہ کیا ہے رفقائے محترم؟ شو کہتے ہیں، اس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اونٹ جو ہوتا ہے نا، اونٹ، یہ اس کے اندر جو کوہان ہوتی ہے، کوہان، تو کوہان کے اندر فاضل چربی ہوتی ہے، اور وہ چربی جو ہے وہ جب پگھل جائے تو اس کے بعد پھر اونٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ بے صبرا ہوتا، وہ پڑتا ہے ہر چیز کو پانی اور خوراک سمجھتے ہوئے، اور وہ بس ہر چیز کو، تو یہ شو جو ہے وہ کیا ہے؟ مال کی محبت، کہ مال کی محبت کو تم عائلی تعلقات میں نہ آنے دینا۔ اور اس وقت تمام جو ابھی جو لگا تھا کہ ٹوٹنے کا مسئلہ ہی کیا ہوتا ہے کہ یہ جہیز وہ لے کر نہیں آئی، وہ چیز لے کر نہیں آئی، وہ چیز لے کر نہیں آئی، ہم اس کو گھر میں کیوں رکھیں؟ تو احضرت الانفس الشح، عام جو ذات انسانی ہے، ذات انسانی کے سامنے ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے کس کا؟ شح، یعنی مال کی محبت، مال کی محبت۔ اور فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اے ایمان والو اگر تم مال کی بجائے اس کی ذاتی جو خوبیاں، احسان، محسن کا معنی ہے کیریکٹر کا حسن، یعنی اگر تم ذات انسانی کے حسن پر نگاہ رکھو، وَتَتَّقُوا، اور یہ دیکھو کہ احکام الہیہ کی فرما برداری کا مادہ اس میں کتنا ہے، خامن میں یا بیوی میں، یعنی اکنامک کنسیڈریشن کی بجائے کیریکٹر کے اندر حسن کا ہونا اور احکام الہیہ کی فرما برداری پر قائم ہونا، یہ ہے جو تمہیں بربنا ایمان جس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، دیکھو جس اللہ کا تمہارے ساتھ تعلق ہے، جس پر تم ایمان لائے ہو، وہ تمہارے اعمال کے اندر دیکھتا ہے کہ اعمال کے اندر کتنا حسن و جمال ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ مالدار کون ہے اور کمزور کون ہے۔ تو یعنی یہ جو دو مقام 4 34 35 اور 2 128، 4 128، ان میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہو تو اس غلط فہمی کا تدارک کرنے کے لیے ایک باڈی ہے، انسٹیٹیوشن ہے، اور اسے آج کی اصطلاح میں ہم ثالثی کونسل، تو یہ مسئلہ ثالثی کونسل میں جائے گا،
اور وہ کونسل جو ہے وہ ان مسائل پہ گفتگو کرے گی اور اس کے بعد پھر اس کی طرف سے فیصلہ ہوگا۔ اب ہم 226 صفحے پر آیت پر دوبارہ چلتے ہیں، البقرہ للذین یولون من نسائہم، 226 صفحہ 44۔ فرمایا کہ اربعۃ اشہر، 4 ماہ اس کے لیے مطلب ہے طے کیے گئے کہ شکر رنجی کا یہ پروسیس، غلط فہمیوں کا یہ دور، اور خاوند کا بیوی سے الگ تھلگ رہنے کی مدت آخر کار کیا ہے؟ 4 ماہ۔ تربص اربعۃ اشہر، 4 ماہ تک انتظار کیا جائے گا۔ فَإِن فَاؤْا، پس اگر ان 4 ماہ کے اندر اندر میاں بیوی کے مابین وہ شکر رنجیاں دور ہو جائیں، غلط فہمیاں دور ہو جائیں، تو بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی ان کو معاف فرمائیں گے بشرطے کہ آئندہ کے لیے وہ اپنی اصلاح کریں۔ اگلی بات آیت 227۔ اب اگر ایسا ہو کہ ثالثی کونسل اور جو نمائندگان ہیں وہ اس طرح پہنچے کہ نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے، غلط فہمیاں زیادہ ہیں، یا خوش فہمیوں کی بنیاد پر یہ جوڑا جڑ گیا تھا اور ایک دوسرے کو انہوں نے غلط ایویلویٹ کیا تھا، یا ماں باپ کی طرف سے اپریسیشن صحیح نہیں ہوئی، تو اب دوسری صورت آگے قرآن کہتا ہے 227 میں وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، یہ جو ایک لفظ آ گیا رفقا محترم، ان عزموا، یہاں طلاق کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا عزم، عین زے میم، عزم۔ عزم جو ہے یہ کھڑے کھڑے غصے کی حالت میں یا مذاق کی حالت میں عزم نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ وہ آٹا گوندھ رہی تھی اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، سالن بنا رہی تھی اس میں کچھ ہو گئی، وہ باہر سے ادھر ادھر کی باتیں سن کر آیا، اندر آ کر غصہ نکالنا شروع کر دیا، طلاق طلاق طلاق۔ قرآن حکیم اس جگہ لفظ استعمال کرتا عزم، وَإِنْ عَزَمُوا، عزموا، اور عزم کا جو فعل ہے اس کی نسبت وہ کن کی طرف کرتا ہے؟ ارباب بسط و کشاد کی جانب۔ ان عزموا، اگر وہ نمائندگان ملت پختہ طریقے سے پختہ فیصلوں کے بعد، عزم کا معنی ہوتا ہے مشاورت کے بعد، پہلے مشاورت تھی، ایڈوائزری کونسل تھی، ایڈوائزری کونسل تمام پہلوؤں پر غور کر لینے کے بعد جو فائنل ڈیسیجن لے اس کو قرآن حکیم نے عزم کہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کھڑے کھڑے مذاق کے طور پر، ہنسی کے طور پر طلاق طلاق کہی اور وہ طلاق سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ جو فقہا نے کہا ہے کہ مذاق کے طور پر بھی کسی کو کہہ دے تو طلاق ہو گئی، ہنسی میں کہہ دی تو طلاق ہو گئی، یہ غلط بات ہے۔ قرآن حکیم نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے ان عزموا الطلاق، طلاق کے لیے عزم شرط ہے۔ اور عزم کیسے ہوتا ہے رفقا محترم، اس کی بھی ایک قرآنی مثال ہم دیکھ لیں۔ سورہ آل عمران آیت 159، یہ سورہ آل عمران 3:159، یہ 86 صفحہ ہوگا، 86 صفحہ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کے پیش نظر، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ کی حالت کیا ہے؟ رسول کی حالت، لِنْتَ لَهُمْ، لانا یلینو، لینن و لینن، کسی چشمے کا، جس طرح چشمہ نرم و نازک طریقے سے، یا ندی سبک روی سے، تو یہ لین کہتے ہیں کسی چیز چشمے کا بہہ نکلنا، کسی چیز کا نرم و نازک ہونا۔ اور لنت لہم، آپ ان کے لیے یعنی مادر مہربان کی طرح، ان کے لیے کیا ہے؟ لین، جس طرح نازک شاخ ہوتی ہے، اس طرف جھک جائے اس طرف جھک جائے، اس میں بے پناہ لچک ہوتی ہے،
لینتا لین القلب، رسول کی حیثیت کیا ہے؟ وہ لین القلب ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ نرم دلی کی بجائے، نرم دل ہونے کی بجائے کیا ہوتے؟ فظ۔ فظ کہتے ہیں ہیرا جسے کاٹا نہ جا سکے، فظ وہ چیز جس سے کاٹنا مشکل، اور غلیظ القلب جس دل کے اندر کوئی رحمت نہیں، خیرخواہی نہیں، ہمدردی نہیں، پتھر۔ اور اگر آپ ایسے ہوتے کہ جن پر کوئی انسانی محبت یا انسانی حالات اثر انداز ہی نہیں ہوتے، پتھر کی طرح، تو اگر آپ پتھر دل ہوتے تو کیا ہوتا؟ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو عرب جیسے اجاگر، اناری اور وحشی آپ کے پاس کیسے آتے؟ وہ تو ویسے ہی وحشت، بربریت، درندگی کی مثال ہے، تو وہ آپ کے پاس کیسے آتے؟ فرماتے ہیں فَاعْفُ عَنْهُمْ، پس ان کی جو کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان سے صرف نظر کیجئے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کی کمزوریوں سے صرف نظر کیجئے، حسب ثابت۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کی پروٹیکشن کیجئے، حفاظت کیجئے، تربیت کیجئے، یعنی ان کی تعلیمی اور تربیتی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرتے رہیں۔ اور آگے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جب بھی کوئی فیصلہ کن موڑ آئے، ڈیسائسو، جب بھی کوئی فیصلہ کن موڑ آئے کہ بھئی جنگ ہے، امن ہے، جانا ہے نہیں جانا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو ان تمام معاملات میں ان سے مشاورت کریں۔ شاورہم، مشاورت کیا کریں آپ ان کے ساتھ، فی الامر، معاملات میں، زیر بحث معاملات میں مشاورت۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فَإِذَا عَزَمْتَ، فَإِذَا عَزَمْتَ، اب یہاں عزم کا لفظ ہے۔ عزم کا لفظ کیا ہے؟ مشاورت کے بعد، شاورہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ، یعنی مشاورت کے بعد عزم ہے۔ عزم کھڑے کھڑے نہیں ہو جاتا، یعنی عزم تک پہنچنے کے لیے مشاورت شرط ہے۔ قرآن نے جب کہا نا کہ ان عزم الطلاق، اگر یہ طلاق کا عزم کرے، عزم، تو عزم کرنے سے پہلے کیا ہوگی؟ مشاورتی کونسل ہوگی۔ تو اگر مشاورتی کونسل میں یہ کیس آیا، اور مشاورتی کونسل کے ارکان کہ جس میں مرد کے نمائندے بھی ہوں گے، عورت کے نمائندگی بھی ہوں گے، اور یہ پختہ طریقے سے اس بات پر پہنچیں، اس نتیجے پر پہنچیں کہ یہ جوڑا نکاح نہیں کر سکتا، تو پھر کیا ہوگا؟ ان عزم الطلاق، اگر یہ کونسل کے ارکان، یعنی اس کا جو ہیڈ ہے اور اس کے ساتھ جو معاون ارکان ہیں، مرد کی طرف سے بھی اور خاتون عورت کی طرف سے بھی، اگر وہ تمام اس نتیجے تک پہنچے کہ یہ طلاق ہوگی، تو فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيٌّ عَلِيمٌ، تو بلا شبہ اللہ سننے والے اور علم رکھنے والے ہیں۔ اور آگے دیکھیے، یہ جو وہ کونسل فیصلہ کرے گی رفقائے محترم، وہ بھی طلاق نہیں ہوگی، یہ صرف طلاق کا فیصلہ ہوا ہے، طلاق نہیں ہوئی۔ یعنی آگے دیکھیں قرآن کہتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، کہ یہ جب فیصلہ وہ کونسل دے دے گی تو جن عورتوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے گا، وہ عورتیں کیا کریں گی؟ 3 قروء تک کوئی اگلا سٹیپ اٹھانے سے انتظار کریں گی، رکی رہیں گی۔ 3 قروء، 3 ماہ، آج کہہ لیں 3 مینسز، 3 مینسز وہ گویا کہ کیا کریں گی؟ رکیں گی۔ یعنی یہ جو 3 ماہ کا پیریڈ ہے رفقائے محترم، اس میں وہ طلاق میچور ہوگی، طلاق نہیں ہو گئی۔ یعنی اگر اس 3 ماہ کے اندر وہ رجوع کر لیں تو میاں بیوی رہیں گے، کوئی عقد ثانی نہیں ہوگا۔ یعنی اگر 3 ماہ کے اندر اندر وہ رجوع کر لیں
تو ان کا وہی حسب سابق جو کنٹریکٹ تھا وہ قائم رہے گا، وہ ٹوٹا نہیں ہے۔ اگر اس پار 3 ماہ کی یہ مدت گزر جائے گی، 3 ماہ کی مدت گزر جائے گی اور اس مدت میں وہ رجوع نہ کریں تو اس صورت کے اندر وہ سابقہ نکاح جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ اب وہ نیا یعنی کنٹریکٹ کریں گے، لیکن یہ پوری مدت جو گزری ہے یہ صرف ایک طلاق ہوگی۔ 3 طلاقوں کا تصور غیر اسلامی ہے۔ 3 طلاقیں، 2 طلاقیں ایک وقت میں ہو ہی نہیں سکتی، یعنی ایک دفعہ صرف ایک طلاق ہوگی اور ایک طلاق ہوتے ہوتے سالوں لگ سکتے ہیں، 6 ماہ لگ سکتے ہیں، 4 ماہ لگ سکتے ہیں۔ یعنی پہلے یہ کونسل میں جائے گا مسئلہ، کونسل کی میٹنگز ہوں گی، میٹنگز میں اگر آخر کار عزم ہو جائے طلاق کا تو پھر اس فیصلے پر جس وقت وہ فیصلہ کرے گا اس کے 3 ماہ کے اندر اندر پھر حق رجوع ہوگا۔ اگر وہ 3 ماہ کی مدت گزر جائے تو اس صورت کے اندر وہ ایک طلاق محسوب ہوگی، ایک طلاق جسے طلاق رجعی کہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ رجوع کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اگر اس مدت کے اندر کریں گے تو کوئی نکاح نہیں ہوگا، اگر مدت گزر گئی تو مدت کے گزر جانے کے بعد نکاح ثانی کرنا پڑے گا۔ لیکن اس زندگی میں یہ ایک طلاق کا حق انہوں نے استعمال کیا ہے۔ پھر دوبارہ اگر کبھی اسی طرح کی غلط فہمی پیدا ہو، پھر وہی ثالثی کونسل ہوگی، پھر وہ فیصلہ ہوگا، اس فیصلے کے اندر اب پھر وہ 3 ماہ کی مدت آئے گی۔ اگر اس 3 ماہ کی مدت میں رجوع کر لیں کوئی طلاق نہیں ہوگی، اور اگر وہ مدت گزر جائے تو یہ 2 طلاقیں ہوں گی، لیکن اس کے بعد بھی وہ مزید نکاح کر سکتے ہیں، مزید نکاح کر سکتے ہیں۔ پھر وہ پروسیس چلے گا، اس پروسیس کے بعد اگر کبھی ایسا ہو کہ وہ پھر طلاق تک نوبت پہنچ جائے تو اب اس کے بعد یہ 3 ماہ یا جتنی بھی مدت گزر جائے، 3 ماہ کے اندر اندر جو بھی کرنا چاہیں تو طلاق اگر فیصلہ کر لیا ہے اور وہ مدت گزر جائے تو پھر اب اس کے لیے حلال نہ ہوگی تاکہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے اور مرد سے، اور وہ پھر اس کو طلاق دے اپنے پروسیس سے، اور پھر دوبارہ اگر یہ ملنا چاہے تو ایک اور صورت ہے۔ لیکن ابھی ہم یہ صفحہ 244 پر جو ہے 27 ہے اس پر رہتے ہوئے ان عزم الطلاق، اور اگر وہ یعنی ارباب بست و کشاد طلاق کے فیصلے تک پہنچ جائیں مشاورت کے بعد تو بلا شبہ اللہ ان کے اس فیصلے کو سننے والے اور علم رکھنے والے ہیں۔ اور اس طرح کی عورتیں جن کے بارے میں طلاق کا یہ فیصلہ ہو جائے چاہیے کہ وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 قروء تک، یعنی 3 مینسز یا 3 ماہ تک۔ ولا یحل لہن، اور حلال نہیں ان کے لیے ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، یعنی اگر ایسا ہو کہ ان کے ہاں وہ پریگنینسی ہے، حمل ہے، تو اب قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے اگر وہ آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتی ہیں تو یہ جائز نہیں کہ وہ اس حمل کو چھپائیں، اس کا اظہار نہ کریں، اس کو ظاہر نہ کریں خاوندوں پر، ارباب بست و کشاد کے سامنے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس کا اظہار کریں۔ کیوں اظہار کریں؟ اگر وہ اظہار کریں گی تو اب اس صورت کے اندر 3 ماہ کی مدت جو ہے وہ نہیں ہوگی، اب ہوگی مدت وضع حمل، یعنی تاہم کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک اب مدت وضع حمل ہوگی، نہ کہ 3 ماہ۔ 3 ماہ تو اس وقت ہے جبکہ حاملہ نہ ہو، اگر حاملہ ہوگی تو اب یہ مدت جو ہے وضع حمل ہے، اور اس وضع حمل تک اگر وہ چاہے تو اس میں کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے۔ البتہ آگے ایک اختلاف ہے فقہاء کے مابین، اور وہ اس طرح کے اختلافات اب بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے حوالے سے امت کے ارباب و بست و کشاد فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو دوسری صورت میں نے عرض کی ہے کہ اگر وہ حاملہ پائی گئی تو وضع حمل تک تو لازمن ہے، لیکن فقہاء کی ایک رائے یہ ہے کہ وضع حمل کے بعد جو آگے دودھ پلانے کی جو مدت ہے، رضاعت،
بعض فقہا کہتے ہیں کہ رضاعت کے اندر بھی وہ کر سکتا ہے، اور بعض فقہا نے کہا نہیں، رضاعت پہ ختم، یعنی وضع حمل جب ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا اور اس نے رجوع نہیں کیا تو ختم۔ اور یہ انسانی اختلاف ہے فہم کا، تو ہم امت یعنی اس کے ارباب بست و کشاد فقہا علماء علم اور سائنس کے حوالے سے فیصلہ کر سکتے ہیں، دین کے بنیادی اصولوں کے حوالے سے، کہ مقصود تو دین جوڑنے کے لیے آیا ہے، جوڑنا مقصود ہے، تو اگر جوڑنا کا ہے تو اگر اس وقت نہیں کر سکا لیکن اب بھی وہ بطور باپ اور وہ بطور ماں اگر وہ چاہیں تو بس یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس میں احناف کے اندر اور مالکیوں کے مابین اختلاف ہے، تو آج اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہاں فرمایا حلال نہیں ان کے لیے کہ وہ چھپائیں اس چیز کو کہ جو ان کے ہاں ہے، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ یہ بین القوسین چلے گا۔ آگے فرمایا وَبَعُولَاتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ فرمایا کہ اب دوسری صورت ہو گئی کہ وہ کیا ہے، حمل نہیں ہے، اب دوسری صورت ہے کہ 3 ماہ انہوں نے انتظار کرنا ہے۔ اب وہ جو 3 ماہ کا انتظار کا پیریڈ ہے تو فرمایا وَبَعُولَاتُهُنَّ اور ان کے خاوند، یعنی اب طلاق کے فیصلے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو ان کا بعولات کہتا ہے، خاوند کہہ رہے ہیں، یعنی اس فیصلے کے باوجود وہ ان کے لیے بعولات ہے، یعنی بال ہونے کا، خاوند ہونے کا جو تصور پہلے قائم تھا وہ ٹوٹا نہیں ہے۔ وَبَعُولَاتُهُنَّ اور ان کے سابقہ خاوند احق کو زیادہ حق رکھتے ہیں، بِرَدِّهِنَّ کہ ان کو وہ لوٹا لے، فی ذالک اس مدت میں، ان ارادو اصلاحا شرط یہ ہے کہ یہ لوٹانا اس لیے ہو کہ شکر رنجیاں غلط فہمیاں دور کی گئی ہیں، اس کو تنگ کرنے کے لیے لوٹانے کا فیصلہ نہ کریں۔ گویا کہ ان ارادو اصلاح کے اندر ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے، اگر قاضی یہ سمجھے، یعنی یہ ان ارادو اصلاح کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ ان ارادو اصلاح کی سگنیفیکنس یہاں پر یہ ہے کہ قاضی کو یا ثالثی کونسل کو ایک حق دیا جا رہا ہے کہ مثلا خامن تو آ کر کہتا ہے جی میں لوٹانا چاہتا ہوں، لیکن قرائن ایسے بتائے، قرائن یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ لوٹانا اس کا بیڈ انٹینشن ہے، یعنی یہ لوٹانا خامن کا بیوی کو اس لیے نہیں کہ اس کا کوئی خواہ ہے، بلکہ تنگ کرنے کے لیے۔ تو اس لیے جج جو ہے یا عدالت جو ہے اس امر کو یعنی متعین طور پر جاننے کی کوشش کرے گی کہ واقعی کہیں تمہاری بدنیتی تو نہیں ہے۔ اگر محسوس کرے کہ بدنیتی پہ اس کا یہ فیصلہ مبنی ہے اور اس کے پاس گواہ موجود ہو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ عدالت کیا نہیں، ہم تمہیں یہ حق نہیں دیتے، کیونکہ مظلوم کو یعنی لا تظلمون ولا تظلمون، مراد تو ظلم کو روکنا ہے، نہ یہ کہ ظلم کے لیے قانون نہیں بنا، قانون کا مقصد تو ظلم کا کلا کما ہونا چاہیے۔ تو اگر وہ محسوس کرے عدالت کہ یہ فیصلہ جو کر رہا ہے یہ صرف بری نیت سے کر رہا ہے، تو اس صورت کے اندر وہ عدالت حق رکھتی ہے کہ وہ اس کو لوٹائے، لوٹنے میں رکاوٹ بن جائے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ جو فرمایا رفقا محترم آیت کے اندر یہ جو حصہ آ رہا ہے 228 میں، اس کا کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کو مثل الذی اسی جیسا حق حاصل ہے خاوندوں پر معروف طریقے سے۔ اس کی تفسیر ہم آیت 200 سورۃ النساء کی آیت 34-35 اور سورہ النساء کی آیت 128 میں دیکھا کہ جس طرح شکایت کے حوالے سے مرد اپنا کیس پٹ اپ کر سکتا ہے عدالت کے سامنے، اسی طرح عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے، عورت بھی اپنا یہ حق ایکسرسائز کرتے ہوئے خاوند کے بارے میں اپنی شکایات اور ان کے ازالے کے لیے وہ بھی پیش قدمی کر سکتی ہے۔
تو مرد کو جو حقوق حاصل ہیں وہی حقوق عورتوں کو حاصل ہے، یعنی جو عورتوں کے حقوق ہیں اور جو مردوں، ان میں کوئی اساسی ڈسٹنکشن نہیں ہے، ایک فرق ہے بس، وہ کیا ہے؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، عام ترجمہ یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے، ایک درجہ، درجات نہیں، ایک درجہ، ایک گنا، ایک پہلو سے عورت پر مرد کو ایک فائق پوزیشن۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جس وقت طلاق کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو جو عورت ہے اس کے لیے انتظار ہے، اس کے لیے انتظار ہے 3 ماہ، یا اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل۔ یہ عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں ہے، کیونکہ عورت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یاد نو ہونے کا جو اس کو شرف بخشا ہے، ماں ہونے کا، تو ماں ہونے کے ناطے سے اس کے پاس ایک امانت ہے، جبکہ خاوند کے ساتھ یہ نہیں ہے۔ یعنی خاوند کے لیے کسی بھی اور جگہ نکاح کرنا، اس پر کوئی زمانی پابندی نہیں ہے، یعنی خاوند جب بھی اس عقد سے فارغ ہوگا تو وہ نکاح کر سکتا ہے، نکاح ثانی، لیکن عورت جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتی تاکہ 3 ماہ کی مدت نہ گزر جائے، اور اگر حاملہ ہے تو وضع حمل نہ ہو جائے۔ صرف اتنی بات ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، صرف عورتوں پر مردوں کو ایک جزوی فضیلت حاصل ہے، اور واللہ عزیز حکیم، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو غالب ہیں اور حکمت والے ہیں ان کی طرف سے یہ ہے، اور اس کو قبول کرنے میں کسی کا وہ نہیں ہے کہ وظائف تولید کے حوالے سے دونوں کے ڈومین الگ الگ ہونے کے ناطے سے یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ آیت 229، الطلاق مرتان، فرمایا کہ طلاق کا یہ جو پروسیس ہے یہ 2 دفعہ دہرایا جائے گا، اور 2 دفعہ کے اندر اب ایک تیسری چیز آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، وہ طلاق کہ جس کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، وہ 2 دفعہ ہے، اور دوسری دفعہ کے ہو جانے کے بعد بھی کیا ہے؟ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، روک سکتا ہے خاوند بیوی کو معروف طریقے سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اسے گزان پہنچانے کے لیے نہیں، اس کے حقوق کو باہم احترام کے ساتھ ادا کرنے کے لیے، یا اس کو تصریح بِإِحْسَان، حسن کارانہ انداز میں جدا کرنا ہوگا، یعنی ایک طلاق کے بعد بھی رجوع کر سکتا ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس دوسری طلاق کا رجوع ہو گیا، اب اگر طلاق ہوگی تو اس کے بعد رجعت نہیں ہوگی، اور یہ میں نے جو عرض کیا ہے کہ یہ ایک وقت میں ایک ہی طلاق ہو سکتی ہے، اور ایک طلاق اور دوسری طلاق کے مابین کم از کم یعنی 3-4 ماہ کا پیریڈ ہوگا، 3 ماہ کو تو لازماً ہوگا، 3 ماہ گزر جائیں گے تو نکاح ثانی ہوگا، پھر عمل چلے گا، لہٰذا یہ کھڑے کھڑے کی جو طلاق ہے یہ اسلام میں نہیں ہے، ایک وقت میں ایک ہی طلاق ہو سکتی ہے، اور یہ طلاق ویلڈ ہوتی ہے یا میچور ہوتی ہے 3 ماہ کے بعد، لہٰذا کھڑے کھڑے طلاق کا کوئی اسلام میں تصور نہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حدود اللہ، فرمایا کہ اگر تم جب طلاق کا فیصلہ ہو جائے اور اس کی جدائی یعنی علیحدہ ہونے کا عمل ہو جائے، تو فرمایا کہ وہ چیزیں جو تم ان کو دے چکے ہو، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور حلال نہیں تمہارے لیے کہ تم لو اس میں سے کہ جو تم دے چکے ہو، اور دوسرے مقام پر قنطارا، اگر ڈھیروں ڈھیر بھی کوئی حق میں دے چکا ہے تو اس کو لینے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ آگے فرمایا اِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حدود اللہ، ہاں
اگر ایسا ہو کہ وہ عدالت میں یہ ثابت کرے کہ جو ہمارے مابین سوشل کنٹریکٹ ہوا تھا اس کنٹریکٹ پر تو اس اللہ کی بندی نے ایک دن بھی عمل نہیں کیا، یعنی میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، میں نے اس کو یہ دیا یہ دیا یہ دیا، لیکن اس نے ایک دن بھی اس معاہدے کو یعنی آبرومندانہ طریقے سے آبزرو نہیں کیا، اور میرے اس کے تعلقات میں وہ کبھی خوشگواری آئی نہیں جو میاں بیوی کے مابین آتی ہے۔ اگر قرائن سے، دلائل سے، شواہد سے یہ بات ثابت ہو جائے تو پھر اس صورت میں فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ۔ تو اس صورت کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر گواہوں سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ خاوند کے ساتھ بیوی کے تعلقات میں وہ خوشگواری کبھی تھی ہی نہیں جو ہونا چاہیے تھی، تو اس صورت کے اندر اگر عدالت اس کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ واپس دلا دے اور اس طرح وہ عورت کچھ اپنے ہاتھ سے دے دے، اس کو قرآن حکیم نے فدیہ کہا، تو وہ دے دے کچھ، تو اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ بس یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں، ان کو پھلانگنے کی کوشش نہ کرنا، اور جو کوئی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی ان حدوں کو پھلانگیں گے تو بلا شبہ ان کا یہ طرز عمل کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ اگلی آیت 230 فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ یہاں سے علماء کرام نے ایک انتہائی غلط مسئلہ اخذ کیا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، فَإِن طَلَّقَهَا کا کیا معنی ہے؟ اگر دو دفعہ کی رجعی طلاق ہو جانے کے بعد، یعنی ایک وقت ایک زندگی کے ایک مرحلے میں ایک طلاق ہوئی تھی، پھر وہ مسئلہ گزر گیا، پھر کسی اور مرحلے میں زندگی میں دوسری طلاق ہوئی، پھر اس کے بعد اس نے رجوع کر لیا، پھر اس رجعی طلاق کے بعد طلاق ہو جائے تیسری دفعہ، تو اس کے بعد اگر وہ تیسری طلاق اس کو ہو گئی تو اب یہ رجوع نہیں کر سکتے، یعنی جس وقت تیسری طلاق ہو جائے گی تو اب حلال نہ ہوگا اس عورت کے لیے کہ وہ سابقہ خاوند کی طرف لوٹے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، تاکہ خود یہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ گویا کہ اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ بار بار کا یہ جو عمل ہے اس میں اب کوئی خیر توقع نہیں کی جا سکتی۔ آپ فرمایا کہ اگر نکاح کرے کسی اور مرد کے ساتھ، اور وہ جو مرد ہے دوسرا جس کے ساتھ اب اس عورت نے نکاح کیا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا، اب وہ پھر اس کے مابین کی بھی شکر رنجی پیدا ہو گئی، کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی، پھر اس کے بعد عدالت چلی اور عدالت نے اس کو طلاق دے دی، عدالت کے حوالے سے اس کو طلاق ہو گئی۔ اب اگر اس صورت میں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو اس صورت کے اندر یہ عورت اور وہ سابقہ خاوند، اگر اس نے بھی ابھی شادی نہیں کی اور یہ عورت بھی اب نئے خاوند سے بھی اس نے طلاق لے لی ہے، تو اگر یہ ملنا چاہیں تو ان کے ملنے کا کیا ہے؟ امکان موجود ہے، بشرطے کہ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر یہ ثابت ہو جائے عدالت کو کہ اب دونوں نے سبق سیکھ لیا ہے، یعنی اس نے بھی ایک دوسرے مرد کو دیکھ لیا اور اس کو بھی احساس ہوا کہ، تو اگر یہ دونوں یعنی وہ پہلا خاوند اور یہ عورت، اگر دونوں کے بارے میں عدالت کیا کرے؟ ظنا، یہاں بھی ایک عجیب بات ہے، ظنا کہا ہے، استيقنہ نہیں کہا، یقین نہیں کہا، کیونکہ یقین کی تو کوئی بنیاد ہے نہیں، یہ تو مستقبل ہے، یعنی انسانی دنیا کے معاملات ظنی پر قائم ہوتے ہیں، یعنی اب ہم نکاح و طلاق کے جتنے فیصلے کرتے ہیں وہ ظنی ہوتے ہیں، یعنی اب کیا خبر ہے کہ یہ جو آپ نکاح پڑھا رہے ہیں یعنی یہ کیا ہوگا، یعنی
ہونے والا مستقبل جو ہے وہ ایک امکان ہے. تو اس میں قرآن حکیم نے ظنہ کا لفظ اس لیے بولا ہے کہ انسانی معاملات کے اندر ظن کی بنیاد ہی پر آپ فیصلے کرتے ہیں. کچھ نہیں جانتے، جو بھی آپ معاہدے کرتے ہیں کیا خبر کہ یہ جو معاہدہ آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے نافع ہوگا یا غیر نافع ہوگا. تو اگر یقین کی بجائے گمان غالب بھی ہو جائے کہ یہ حدود کو قائم کریں گے تو ان کو نکاح کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، اور یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں اور علم والے ان کی قدر کریں گے. اب اس کے بعد آیت 231 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. اب فرمایا کہ آپ جب تم اے ارباب بست و کشاد خواتین کو طلاق دے دو، یعنی طلاق کا فیصلہ تم کر دو. اب یہ طلاق کا فیصلہ کرنے کے لیے رفقا محترم اب ہم سورہ 65 کی طرف چلیں گے تاکہ اس ضمن میں دو باتیں جو قرآن نے کہی ہیں ان کو سامنے رکھا جائے. اور اس وقت امت اس سے بالکل زمانہ جاہلیت کی طرف جا چکی ہے، یہودیت کی طرف جا چکی ہے. تو اس میں جو طلاق کا تصور تھا کھڑے کھڑے طلاق 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 جوتی کی طرح، تو یہ سورہ 65 668 صفحہ فرماتے نمبر 1 668 65 سورہ آیت نمبر 1 یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء. پہلی بات یہ آ رہی ہے رفقا محترم کہ طلاق جو ہے اس کا اعلان نبی بحیثیت ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور ان کے مقرر کردہ جو انتظامی افراد ہیں، ارکان ہیں، وہ اس کو انجام دیں گے. طلاق کا فیصلہ حکومت کرے گی. طلاق کے فیصلے پر پہلی قید نمبر 1 فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. طلاق جو ہے رفقا محترم وہ طہر میں ہوگی، یعنی طلاق اس وقت سے شروع ہوگی یا طلاق کا فیصلہ جہاں سے اس کا آغاز ہو سکے. یہ اشارہ ہے دراصل اس کے اندر، یعنی عورت اس کے مینسز ہوتے ہیں تو وہ ان مینسز میں نہ ہو، یعنی طہر کی حالت ہو، اس کے بعد مزید وہ 3 مینسز جو ہے نا وہ یعنی گزریں اس پر. تو یہ لعدتہن اصل میں استعارہ ہے، یعنی اس وقت اس کو طلاق دی جائے جب میاں بیوی کا ملاپ کا جو پیریڈ ہے اس میں ہو. مراد یہاں ہے کہ محبت و اخوت کا یعنی محبت کا وہ جو تعلق ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے شاید خاوند محسوس کرے کہ میں کیوں طلاق دوں، یعنی طلاق پر ایک بندش لگائی جا رہی ہے. طلقوہن لعدتہن. نمبر 2 وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ. اور عدت کے اس اصول کو پوری طرح پریزرو کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور اگلی قید کیا ہے؟ وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ. نمبر 2 دوسری قید کیا لگائی؟ اور مت نکالو تم انہیں ان کے گھروں سے. یہ اگلی قید ہے. یعنی قرآن یہ نہیں کہتا کہ لا تخرجوہن من بیوتکم، یہ نہیں کہا کہ تم انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالو. یہ ایک اور ظلم کیا ہو رہا ہے کہ میاں بیوی مل کر گھر بناتے ہیں، اور جب وہ گھر بنتا ہے تو خاوند کہتا ہے یہ تو میرا گھر ہے، تو گھر کے ساتھ تیرا گھر کے ساتھ اوپر کیا حق ہے؟ قرآن کہتا ہے ظلم ہے. لا تخرجوہن، مت نکالو تم ان کو کہاں سے رفقا محترم؟ من بیوتہن، ان کے گھروں سے. یعنی گھر صرف خاوند کا نہیں ہے، خاوند کا گھر نہیں ہے صرف، خاوند کے ساتھ بیوی کا بھی گھر ہے. یعنی گھر کے بنانے میں جب دونوں شریک ہوئے، وہ بیرونی زندگی کو اگر اس نے کنٹرول کیا ہے، اس نے اندرونی اولاد کے اور پورے گھر کے نظام کو چلایا ہے،
تو یہ برابر کے اس پراپرٹی کے اندر، گھر کے اندر، اس کے بناؤ بگاڑ کے اندر برابر کے یہ شریک ہے، تو مت نکالو تم ان کو ان کے گھروں سے۔ اس میں بھی مقصود کیا ہے کہ ان کا قریب رہنا، ایک دوسرے کے قریب رہنا، یہ ایک اٹریکشن کا باعث بنے گا۔ کیا عجب کہ کسی وقت بھی دونوں اپنی غلطی کا احساس کریں اور پھر ان کو سابقہ فیصلے کی طرف آنے میں مدد ملے۔ تو نہ نکالو تم ان کو ان کے گھروں سے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا يَخْرُجْنَا إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور فرمایا کہ ان کو تم بھی مت نکالو، اور آگے فرمایا وَلَا يَخْرُجْنَا، اور انہیں بھی چاہیے کہ وہ مت نکلے۔ مراد کیا ہے کہ ان کو تمہیں نکالنے کا حق حاصل نہیں ہے اور انہیں نکلنے کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور اگر وہ نکالی جائیں تو ان کو حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں آئیں کہ جی ہمیں نکالا جا رہا ہے، ہم نہیں نکلنا چاہتی۔ تو ان کے گھر پر ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا خاوند کا۔ ہاں البتہ اگر خاوند یہ ثابت کر دے کہ فاحشہ مبینہ کی مرتکب ہوئی ہے تو اس صورت میں وہ نکل سکتی ہے یا اس کو نکالا جا سکتا ہے، یعنی وہ اس حق سے محروم ہو جاتی ہے اگر وہ اس عہد کو وائلیٹ کرے، عقد کو وائلیٹ کرے جو ان کے مابین میاں بیوی کے طور پر قائم ہوا تھا۔ اگر اس کو توڑ دے تو پھر ایک اور بات ہے، اس پر گواہوں کی موجودگی میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو قانون کے حوالے سے بات ہے وہ آیت نمبر 2 میں ہے فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، فرمایا کہ پھر جب ان کی وہ مدت جو 3 ماہ ہے، 3 ماہ اگر اس کو وہ پورا وہ گزارنے کے قریب جا پہنچے، یعنی وہ 3 ماہ کی جو مدت ہے وہ گزرنے ہی والی ہو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اس صورت کے اندر روک لو تم انہیں معروف طریقے سے، اور فارقوهن بمعروف، یا مدت گزر گئی تم نے نہیں روکنا تو ان کو بڑے حسن کارانہ انداز میں جدا کر دو۔ اگلی بات جو اہم بات ہے رفقائے محترم، اور ہمارے ہاں فقہا نے طلاق کے باب میں اس کو بالکل نظر انداز کر دی ہے، وہ کیا ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، شہادت کے اوپر بھی اسی طرح گواہ مطلوب ہے رفقائے محترم جس طرح نکاح پر۔ وَأَشْهِدُوا، اور گواہ ٹھہراؤ، گواہی ڈالو، یعنی طلاق کے پروسیس کو بھی میچور کرنے کے لیے گواہوں کی گواہی شرط ہے۔ گواہ یعنی طلاق بھئی گواہ تو کوئی نہیں، ہر وہ طلاق جس کا کوئی گواہ نہیں ہے وہ طلاق نہیں ہے۔ طلاق کے لیے شرط کیا ہے؟ گواہ۔ اور گواہ کیسے ہونے چاہیے رفقائے محترم؟ قرآن کہتا ہے کیسے گواہ ہونے چاہیے؟ ذوی عدل، گواہ ہونے چاہیے عدل، امپارشل۔ اور اگر جو باپ مجبور کر رہا ہے بیٹے کو طلاق دینے پر اور وہی گواہ بن گیا ہے تو اس کی گواہی ویلڈ نہیں ہے۔ گواہی کے لیے شرط ہے کہ وہ عدل پر مبنی ہو، اور عدل کے لیے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ گواہی وہ ہے کہ جو عدل پر قائم ہو، دشمنی پر نہیں، جانبداری پر نہیں۔ بیٹے کی جانبداری، ہاں جی بیٹی کی جانبداری، جانبداریت کی اساس پہ جو گواہی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ویلڈ نہیں ہوگی۔ یہ قاضی فیصلہ کرے گا کہ یہ شہادت شہداء عادل ہے یا فاسق ہے، پیشہ ور ہے۔ یہ آیت نمبر 2 65 وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور گواہ ٹھہراؤ 2 عادل، دو عادل۔ اور عدل کے لیے وہ میں نے 5 مائدہ آیت نمبر 8 کا حوالہ دیا لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ شہادت جو ہے وہ یعنی کسی پوزیشن کے حوالے سے یا جانبداری کے حوالے سے نہ ہو کہ بیٹا لازماً اس کا یہ ہے اور بیٹی بہو لازماً اس میں یہ ہے، یہ بات غلط ہے۔
لا یجرمنکم شنآن قوم، یہ آیت 8:5 مائدہ 131 صفحہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو ہو جاؤ قائم کرنے والے اللہ کے لیے کہ شہادت دو تو انصاف کی بنیاد پر، شہداء بالقسط، عدل و انصاف کی بنیاد پر شہادت دینے والے بنو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور مت ابھارے تمہیں کسی فرد یا گروہ یا طبقے کی عداوت، یعنی لڑکی کے والدین سے تمہیں جہیز نہیں ملا، ہاں جی، یا ان کے تمہاری ڈیمانڈز انہوں نے پوری نہیں کی، تو اس کی سزا اس خاتون کو، عورت کو مت دو۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعدلو، عدل کو اس لیے نہ چھوڑو کہ جس کے بارے میں تم یہ فیصلہ کرو اس کے باپ نے، ماں نے، ہاں جی، اس کے عزیز و اقارب نے، خاندان نے تمہارے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے یا تمہاری توقعات پر پورے نہیں اترے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، فرمایا عدل پہ قائم رہو، کیونکہ عدل پہ قائم رہنا ہی تقوی کے قریب تر ہے، عدل پہ قائم رہنے والا ہی متقی ہے۔ اور آگے فرماتے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، فرمایا کہ وعدوں کو اس لیے پورا کرو کہ وعدہ دراصل تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، یعنی خاوند اور بیوی کا جو عہد ہے اصلاً اللہ کے ساتھ عہد ہے، اصلاً یہ عہود جتنے ہیں معاہدے وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کرو گے، اس پر صرف خاوند اور بیوی کا مسئلہ نہیں ہے، پورا معاملہ تمہارا اللہ کے ساتھ ہے، کیوں تم اللہ کے بندے ہو اور یہ احکام تمہیں اللہ نے بطور خالق و مالک دیے۔ تو اب 65 دو وَأَشْهِدُوا، اور گواہ ٹھہراؤ، کیسے؟ ذوی عدل منکم، ایسے جو عادل ہوں اور تمہیں میں سے ہوں، دور دراز کے نہ لے آؤ، قریب تک، یعنی جسمانی طور پر قریب ہیں، حالات کے حوالے سے قریب ہیں، معاشرت میں قریب ہیں، جن کو بطور گواہ طلب کیا جائے تو آسانی کے ساتھ وہ شہادت دینے کے لیے آ سکیں۔ اور آگے فرماتے ہیں رفقائے محترم وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، فرمایا کہ یہ جو شاہد بنایا جا رہے ہیں نا، وہ شہادت دیں اللہ کو حاضر ناظر، اللہ کی رضا کے لیے، کسی پارٹی کو گزند پہنچانا مقصود نہ ہو، یعنی حلف اللہ کے لیے اٹھایا ہے، آخرت پر ایمان کی اساس پر اٹھایا ہے، جج کو، ہاں جی، یا کسی پارٹی کو راضی یا ناراض کرنے کے لیے، یا اس کی کسی کی ستائش اور کسی کی برائی، یہ مقصود۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، مومن ہو تو شہادت کو تم نے پورا پورا ادا کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ للہ، گریو پارٹی کے لیے، یا گریوینسز کو دور کرنے کے لیے، یا کسی سے انتقام لینے کے لیے یا دینے کے لیے، انتقام کے لیے شہادت نہ دو۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور قائم کرو شہادت کو اللہ کے لیے۔ اور آگے فرماتے ہیں رفقائے محترم ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلم معاشرہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ سے محروم ہو چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس شہادت کو نکاح و طلاق کے اندر قائم کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت پر، یعنی اگر طلاق کے اندر گواہی کو پامال کر دیا جائے، گواہوں کو زیر بحث ہی نہ لایا جائے، اور گواہ بھی پیشہ ور بن جائے کہ گواہی دینی ہے کسی نہ کسی پارٹی کو راضی کرنے کے لیے یا ناراض کرنے کے لیے، تو یہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کی نفی ہے۔ ذالکم، یہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، کیوں دیا جا رہا ہے؟ یوعظ بہ، حکم دیا جا رہا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وہ اس حکم پر چلے گا۔ گویا کہ طلاق کے اندر سے شہادت کو ختم کر دینا، یا شہداء کا عادل نہ ہونا، شہداء جو ہیں وہ پیشہ ور بن جائے، یا یہ کہ شہادت اس لیے نہیں دی جا رہی کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے ہاں جزا و سزا ہے، بلکہ کسی متعلقہ پارٹی کو راضی کرنے کے لیے یا اس کو ناراض کرنے کے لیے شہادت ہم دے رہے ہیں،
تو فرمایا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان شرط ہے، اور فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور اے ایمان والو اگر تم سچی شہادت دینے کے لیے کچھ نقصان بھی اٹھاؤ گے نا، یا تمہارے لیے کوئی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، تو اللہ ان سے مشکلات کو دور کرنے کے لیے تمہیں راستہ بتائیں گے۔ یہ معاہدہ تم اللہ سے کر رہے ہو، کسی پارٹی سے نہیں۔ اور جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اللہ کا، اور جو اللہ کے حکم کی وجہ سے اس حکم پر چلے گا، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس تنگی سے نکلنے کے لیے مخرج، راستہ، اس کے لیے کوئی نہ کوئی آؤٹ لیٹ لازم پیدا فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اب تو وہ حرام شہادت دے کر کوئی مادی مفاد حاصل کرے گا نا، اور اگر وہ کوئی نقصان اٹھائے گا تو اللہ اس کی جگہ پر اس کو بہتر بدل عطا کرے گا۔ وَيَرْزُقْهُ، اور اللہ اس کو رزق عطا کرے گا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اس کے لیے فوائد کا، منافع کا اللہ پاک دروازہ کھولیں گے جہاں کا اسے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اور کہے گا اللہ تیری رضا کے لیے یہ نقصان برداشت کرتا ہوں، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اپنے اس بندے کو مایوس نہیں کرے گا۔ جو اللہ کے لیے کھوئے گا اللہ اسے پائے گا، وہ اللہ کو پائے گا اپنے ساتھ۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے فیصلوں کو پورا پورا کر دکھاتے ہیں۔ اور قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے پیمانے مقرر رکھے ہیں۔ شہادت کا بھی یہ پیمانہ ہے، اور طلاق کے باب میں جو شہادت ہونا چاہیے اس کا بھی یہ پیمانہ ہے۔ اب یہ جو پیمانہ تھا رفقا محترم طلاق کے لیے شہادت کا، اور شہداء کے لیے عادل ہونے کا، اور شہادت کو اللہ کے لیے قائم کرنے کا، اور اس شہادت کے دوران نقصان بھی برداشت کرنا پڑے تو کر جاؤ، اور اللہ کی رضا کے لیے کرو، یہ اب عالم اسلامی سے غائب ہے۔ یعنی پیشہ وار شہادتیں ہیں، اور پیشہ وار سارا نظام چل رہا ہے۔ اور طلاق کے باب میں تو شہادت کو فقہا نے نکال ہی دی ہے۔ شہادت طلاق کے سلسلے میں کیسے ہوگی؟ یعنی جس وقت طلاق ہوگی تو شہداء کی موجودگی میں طلاق ہوگی، عدالت جب فیصلہ دے گی تو وہ یعنی شہداء کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہوگا۔ نکاح کے وقت، ہاں، جیسے نکاح کے وقت شہداء ہیں اسی طرح طلاق کے وقت بھی شہداء ہیں۔ یعنی اس جو طلاق کا ڈیڈ یا فیصلہ ہوگا نا، اس پہ ایویڈنسز ہوں گی، یعنی میں گواہ ہوں اس فیصلے کا، وہ کہتا ہے میں گواہ ہوں، اور گواہوں کے لیے عادل ہونا شرط ہوگا۔ مراد کیا ہے کہ کھڑے کھڑے آپ طلاق نہیں دے سکتے۔ نکاح کے وقت بھی وہی شہادت ہے، ہاں اسٹیٹ کی طرف سے۔ ہاں، یعنی معاشرہ جو ہے یہ ایک سوشل کنٹریکٹ ہے، طلاق توڑنا ہے اس سوشل کنٹریکٹ کو جو آپ کر چکے ہیں، تو اس کے کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس گواہ چاہیے، توڑنے کے لیے بھی آپ کے پاس گواہ چاہیے۔ یہ جس طرح کھڑے کھڑے طلاق نکاح کہنے سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طلاق کہہ دینے سے طلاق ہو نہیں جاتی۔ نکاح بھی انوالو ہے گورنمنٹ، وہ بھی فرض ہے، یعنی گورنمنٹ ہے، فن کے ہننا بیزن اہلہن، اس کے اندر بھی حکومت ہے، اور طلاق کے اندر بھی حکومت ہے، وہاں بھی گواہ ہیں یہاں بھی گواہ ہیں، اور دونوں کا اپنا اپنا ایک پروسیس ہے۔ تو یہ جو اب ہم سورہ وہ جو بقرہ تھی 231 آیت، آیت 231 آیت صفحہ 45، فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، کہ جب تم طلاق کا فیصلہ کر چکو تو یہاں وہ فَامْسِكُوهُنَّ، یہ جو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو یہاں وہ جو ابھی ہم نے سورہ طلاق میں سے لیا ہے کہ وہ یہاں شہادت اور شہداء کا عادل ہونا، اور یہ عادل شہداء کی موجودگی میں یہ ہوگی۔ تو فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو پھر کیا کرو، اگر
فیصلہ ہو گیا اور وہ مدت 3 ماہ کی گزر گئی تو پھر اب تم ان کو روک نہیں سکتے، اب جدا کرنا ہوگا۔ تو فرمایا اور اگر اس مدت کے اندر اندر تو روک لو تو معروف طریقے سے روکو، جدا کرنا ہو تو معروف طریقے سے جدا کر دو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، فرمایا کہ چونکہ قانونی طور پر تمہیں اجازت ہے کہ وہ جو پیریڈ ہے 3 ماہ کا، اس کے دوران تم انہیں روک سکتے ہو کہ جی میں نہیں جانے دوں گا، میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ہم دوبارہ میاں بیوی بند کر رہیں گے، وہ طلاق جو ہے اس کو میں میچور نہیں ہونے دیتا، نہیں میں مانتا، ہم میاں بیوی ہیں، نہیں میں جانے دیتا۔ فرمایا کہ اس روکنے کے فیصلے کے اندر تمہاری نیت ضرار نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور مت روکو تم ان کو، کس طرح؟ ضرارًا، نقصان پہنچانے کے لیے، گزن پہنچانے کے لیے، ذہنی طور پر ٹینشن دینے کے لیے۔ یعنی آپ روک لیا، پھر چند ماہ کے بعد یا چند دنوں کے بعد پھر وہی پروسیس شروع کر دیا، تو ضرارً نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو، لِتَعْتَدُوا کہ تم حدود فراموش۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، فرمایا جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کے اس کرنے سے ظاہر ہو جائے گا کہ یہ اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہے، تو وہ عدالت پھر درمیان میں آئے گی اور تمہارے اس فیصلے کو روک دے گی۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ خُزُوًا، اور دیکھو اللہ کی آیات کو اپنی خواہشات نفس کی وہ آماجگاہ نہ بناؤ، اور نہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق کرو۔ اور اے ایمان والو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ ان احکام کی جو افادیت ہے، حکمت ہے، اس کی طرف ایک ضمناً اشارہ آ گیا۔ آگے فرماتے ہیں آیت 232 میں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، فرمایا کہ اب پہلی صورت تو تھی رجوع کر لیا، اب دوسری صورت یہ آتی ہے کہ اگر عورتیں اپنی اس مدت کو پورا کر لیں، یعنی 3 ماہ ہو گئے پورے، آپ فرماتے ہیں فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، یہ خطاب ہے مجھے اور آپ کو، کہ اگر وہ مدت پوری ہو گئی، پوری مدت ہو گئی، اس مدت کے اندر آپ نے خاوند نے رجوع نہیں کیا تو کیا ہو گیا؟ طلاق، ایک طلاق ہو گئی، ایک طلاق ہو گئی یا 2 طلاقیں ہو گئی۔ اب اس طلاق کے مکمل میچور ہو جانے کے بعد ایک طلاق ہو یا دوسری، تو مت روکو تم ان خواتین کو، فلا تعضلوہن، اور مت روکو تم ان کو، رکاوٹ مت بنو تم ان کے لیے، این ینکحنا، کہ وہ عورتیں خود نکاح کر لیں، یا نکاح کرنا عورت کو حق دیا ہے قرآن نے کہ وہ خود عورت نکاح کرے، یہ نہیں کہ تم ان کا نکاح کرواؤ۔ مت روکو تم ان کو اس بات سے کہ وہ نکاح کر لیں، اور کن کے ساتھ کریں رفقائے محترم؟ ازواجہن، ان کے سابقہ خامدوں کے ساتھ، یعنی اگر ایک طلاق ہو گئی یا 2 طلاق، دونوں صورتوں کے اندر قرآن کہتا ہے کہ مت روکو، تم اسے عزت نفس کا مسئلہ نہ بنا لو کہ جی اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو جی وہ جانا بھی چاہے، نکاح ثانی کرنا چاہتی ہے، تم کہو نہیں جی میں تو نہیں کرنے دوں گا، ہماری بڑی بے عزتی ہو گئی ہے۔ تو اس کو تم اپنی ذات کی یعنی خاندان کی عزت نفس کا مسئلہ مت بناؤ۔ یہاں میرے خیال ہے اردو ترجموں میں گڑبڑ ہے، کیا ترجمہ کیا ہے یہاں؟ فلا تعضلوہن، اور ان کی عزت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو۔ ہاں یہ غلط ہے۔ دوسرے کون سے؟ دوسرے خامن، پہلے خامن کوئی اور تھے، یہ دوسرے آ گئے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ یعنی وہاں ہے ازواجہن، ہنہ کی ضمیر ان عورتوں کی طرف ہے، اس کا ترجمہ ہم کریں گے انہیں اپنے خامدوں سے،
یعنی انہیں ان کے سابقہ خامدوں سے، دوسرے خامد نہیں کہ کوئی اور خامد آئیں گے ان کو نکاح کرنے کے لیے، یہ ترجمہ غلط فہمی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ترجمہ ہوگا، اور ماتروں کو اگر وہ اپنی اس مدت کو پورا کر لیں، وہ مدت گزر جائے کہ جس مدت کے بعد اب ان کو رجوع کرنے کا حق نہیں رہا، رجوع نہیں کر سکتے، اگر اس مدت کے اندر اندر کریں تو نکاح نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ 3 ماہ کے اندر اندر رجوع کر لیں دونوں، تو رجوع کی صورت میں نکاح ثانی نہیں ہے۔ نکاح تب ہوگا کہ جب اس فیصلے پر 3 ماہ کی مدت گزر گئی اور اس مدت کے اندر وہ رجوع نہ کریں۔ اگر رجوع کر لیں تو کوئی نکاح نہیں ہے۔ یہ جو کرتے ہیں نکاح 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 3 دفعہ طلاق طلاق ہوئی اور اب نکاح ثانی کرنے کے لیے حلالہ کراؤ، بکواس ہے۔ یعنی اگر 1000 دفعہ بھی آپ طلاق 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 کہہ دیں تو ایک طلاق بھی نہیں ہوتی، جس طرح کہ 1000 دفعہ نکاح 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 کہہ دینے سے نکاح نہیں ہو جاتا۔ نکاح بھی ایک پروسیس ہے، طلاق بھی ایک پروسیس ہے، اور طلاق اس فیصلے کی روح سے ہوگی جو ثالثی کونسل کرے گی، اور اس فیصلے پر جب 3 ماہ کی مدت گزر جائے گی تو اب 1 طلاق یا 2 طلاقیں ویلڈ ہو جائیں گی، اور جس وقت وہ طلاق ویلڈ ہو گئی، میچور ہو گئی، تو بھی قرآن کہتا ہے اور مت روکو تم ان خواتین کو کہ وہ نکاح کریں اپنے سابقہ خامدوں کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ اذا تراضوا بینہم بالمعروف۔ اور یہاں بھی ترازو کا ہے، ترازے تم نہیں کہا۔ اگر ان کے جو حالی موالی ہیں ان کے مابین کوئی باہم رضامندی ہو جائے معروف طریقے سے تو اس کو مت روکو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اہم سمجھا ہے کہ اس کو مشروط کر دیا ہے کہ اس حکم پر جو عمل کرنے دے گا، کرانے دے گا، وہی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے کہ جی میں نہیں یہ نکاح ہونے دوں گا، میں تو اس کو پسند نہیں کرتا، تو اللہ فرماتے ہیں تو مومن ہی نہیں ہے، نہ تیرا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے۔ یعنی اس عمل سے روک دینا، ان کے راستے میں نکاح ثانی کے راستے میں رکاوٹ بننا، اور ہمارے ہاں تو نکاح ثانی نکاح بیوگان ایک مستقل بیماری ہے، یعنی ہنود کے زیر سایہ، کہ یہ اب نکاح ثانی کرے گی کسی بھی اور خاون کے ساتھ یا اپنے سابقہ خاون کے ساتھ۔ اب ہمارے ہاں تو نعوذ باللہ حلالہ ہے، حلالے کے بغیر کر کے دکھائے۔ تو قرآن نے کہا یہ باطل تصور ہے، حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرنے کا ہر اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور آخرت کے دن پر۔ ذالک ازکیٰ لکم واطہر، فرمایا کہ ان دونوں کا رجوع کر لینا اور نکاح کر لینا یہ معاشرے کے لیے بہتر ہے۔ وہ اچھے ہیں برے ہیں جو کچھ ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھ چکے ہیں، ان کا ایک دوسرے کی طرف لوٹنا یہ ازکیٰ ہے، واطہر، اور اس میں طہارت ہے، پاکیزگی ہے، بہتری ہے۔ اور دیکھو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بار بنا علم فیصلہ فرما رہے ہیں اور تم بار بنا جذبات۔ واللہ یعلم، اللہ بار بنا علم فیصلہ فرما رہے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تمہارے پاس جذبات تو ہیں علم نہیں ہے، اور اللہ کا فیصلہ علم کے اساس پر ہے اور تمہارے فیصلے جذبات کی بنیاد پر۔ دوبارہ نکاح کبھی وہ سوچ سکتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کا بھی احساس ہو جائے کہ غلطی ہوگی، یہ اذا ترازو، جب ایک دوسرے کے لیے رضا پیدا ہو، پسندیدگی پیدا ہو، وہ دونوں بلکہ اس خاندان میں وہ یعنی خود وہ بھی اور ان کے جو حالی موالی ہیں وہ بھی محسوس کریں کہ واقعی یہ فیصلہ جذباتی نہیں ہے، اس کے لیے حالات سازگار ہیں۔ اس کو احساس بھی ہو۔ ہاں، تو یہ آیت نمبر 232 تک رفقائے محترم ہم پہنچے ہیں، اور والدات سے لے کر یہ آیت 243 تک، اس میں 3 آیتیں ناسخ و منسوخ کی وہ چڑھائی ہیں انہوں نے خراج پر۔
تو کل انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 233 سے 242-43 تک یہ جو متعلقہ مزید احکام ہیں ان پہ کل گفتگو کریں گے، اور جو ناسخ وہ اس میں آئیں گی تو اس پر یہی زیر بحث لائیں گے. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ. جو آیات ہیں ان میں کوئی نسخ تو نہیں؟ نہیں، اس میں نسخ نہیں ہے، صرف وہ چیزیں ہیں جو فقہا نے نظر انداز کر دی. آج کل سب جلدی میں تھے تو بڑا تھا تو انشاءاللہ کل آ جائے وہ سامان تھا. اچھا کوئی تفاصیل یہ جو سال لگا ہوا ٹینٹ میں کوئی شادی ہوگی. اچھا. وقت میں نے کہا اب وہ پابندی رکھی ہے کہ 2:30 پر شروع کر دیا جائے تاکہ پھر بعد میں تو کوئی. ارشد صاحب نے کہا کہ ایک دفعہ کہ میں 8 بجے آیا کیونکہ میں نے پتہ سی جس لے جاؤں گے درس پھر ہی شروع ہوئے گا نا. تو یہ ہاں تو انشاءاللہ کل بھی 7:30 بجے انشاءاللہ تعالی. اور آج کل جنگ کا سوچتے ہیں جنگ کے منہ سے آ گئی. اچھا اور اجازت بھائی خیریت ہے سب؟ تو اور کوئی نیا ٹیلی فون تو نہیں آیا ڈاکٹر صاحب کا؟ اچھا ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی ہے. موت سے بھی گزرتا ہے اس کا کہتا ہے اس کو کون کے مسلمان کی موت اسی لڑنا بھی چاہتے